جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے کیا کر دکھایا اور ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے اور وہ کیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ بحرانی حالات میں انبیاء کرام کیا کیا کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینکو، تو یکایک وہ اژدہا بن کر ان کے طلسموں یعنی جادو کے جھوٹے سانپوں کو نگلنے لگا۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں پائے جانے والے خوبصورت نکات کی طرف۔ تلقفو کا لفظ لقفہ سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی اور جلدی سے پکڑنا، لیکن اس آیت میں اس کے معنی نگلنا ہے۔ یافکون کا کلمہ افکا سے لیا گیا ہے، اور افکا کے معنی ہے ایسا جھوٹ جو سچ کے ڈھانچے میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہو، یا ایسا باطل جو حق کی صورت میں ہو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ و عصا جادوگروں کے بناوٹی جادو کو بے اثر کر سکتا ہے اور انہیں تباہ کر سکتا ہے، تو آج پیغمبر اسلام کے زندہ و جاوید معجزے سے مدد لینا، یعنی قرآن پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا، یقیناً آج باطل کے پیروکاروں کی سازش کو ناکام بنا سکتا ہے۔ آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کریں گے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ پیغام نمبر 1، بحرانی حالات میں انبیاء الہی کی غیب سے براہ راست مدد ہوتی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو بین الاقوامی معاشروں میں اور دشمنوں کے درمیان مدد فرماتا ہے اور انہیں غالب کرتا ہے۔ نمبر 2، جو باطل طاقت لوگوں کی آنکھوں اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہو کر انہیں پریشان کر دیتی ہیں، وہ خدائی قدرت کے ذریعے اور انبیاء کی طاقت سے ناکام ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی اگلی 3 آیتوں کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين۔ بس اس طرح حق آشکار اور ثابت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت واضح ہو گئی اور جادوگروں کے تمام کارنامے باطل ہو گئے۔ بس جادوگر اور فرعونی اسی جگہ پر ہی مغلوب ہو کر ذلیل اور خوار ہو گئے اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ تو یہ تھی ان 3 آیتوں کی تلاوت، ان کا خوبصورت ترجمہ۔ بڑھتے ہیں ان 3 آیتوں کے ذیل میں پائے جانے والے ایک خاص نقطے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے ساتھ فرعونی حکومت کو سخت دھکا لگا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تمام جادوگر بیک وقت جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فرعون کی حیثیت اندر سے کھوکھلی ہو گئی۔ ما کانوا یعملون سے مراد جادوگر ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا اس آیت میں پائے جانے والے خاص نقطے کو۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مفسر نے ان 3 آیتوں کے ذیل میں ہمارے لیے کیا پیغامات بیان کیے ہیں۔
پیغام نمبر 1، حق ہمیشہ غالب اور باطل ناکام اور نابود ہونے والا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 2، تبلیغ کے موقع پر حق کو بیان کر کے اور حقیقت کو آشکار کر کے باطل کو میدان سے دور بھگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، حق کا صرف ایک ہی جلوہ باطل کی ساری چکا چوند کو ختم کر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے بہت دنوں تک تیاری کی اور کئی ایک جادو تیار کر رکھے تھے، لیکن وہ سب بیکار ہو گئے۔ نمبر 4، شکست کے بعد جادوگر فرعونیوں کی طرح ذلت و خواری کے ساتھ سر جھکائے میدان سے چلے گئے۔ نمبر 5، کامیابی کے دعوے دار نحن الغالبین سورہ اعراف آیت نمبر 113 تاریخ کے مغلوب اور ناکام بن گئے۔ نمبر 6، معجزہ الہی کی عظمت ایسی تھی کہ جادوگر گویا نہ چاہتے ہوئے اور بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ القیہ مجہول آیا ہے۔ نمبر 7، حق کی پہچان انسان میں خضوع اور تسلیم کی راہ ہموار کرتی ہے۔ معرفت اور علم کے سائے میں ایک ہی لمحے میں عقیدے کو تبدیل کر کے خوشبختی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، تسلیم ہو جانے کا اظہار سجدے سے بڑھ کر کسی اور حالت میں نہیں ہو سکتا اور اس کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں نے فرعونی مشن کو ناکام اور برباد کر دیا، اور ہمارے نبی کا معجزہ یہ قرآن کریم ہے، جس کی بہار کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ ہم اور آپ اس قرآن پر عمل کر کے دشمن کی سازشوں کو ناکام کر سکتے ہیں، جس کے لیے سبیل قرآن کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔